خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان عارف محمود کسانہ، اور آپ آج کا ولاگ سویڈن کی ڈائری دیکھ رہے ہیں، جس میں گزرے ہوئے ہفتے کی اہم خبریں، سویڈن کے حالات حاضرہ اور یہاں کی صورتحال جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، جو نہ صرف سویڈن میں رہنے والے لوگوں کے لیے بلکہ جو دنیا کے دیگر ممالک میں لوگ مقیم ہیں اور سویڈن کے حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت اہم ہوں گی۔ چونکہ خبریں کافی زیادہ ہیں تو آج صرف خبریں پیش کی جائیں گی، ان پہ تبصرہ یا رائے جو ہے وہ میری بجائے آپ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ اور آج یہاں 15 جون اتوار کا ایک بہت ہی خوبصورت دن ہے، سنی ڈے ہے، اور بالآخر سردی ختم ہوئی۔ ٹیمپریچر آج جو ہے وہ 28 ہے، یعنی قدرے گرمی شروع ہو گئی یہاں کے حالات کے مطابق۔ تو اس خوشگوار دن میں آپ کی خدمت میں یہ سویڈن کی ڈائری پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی خبر مشرق وسطیٰ کی جو کشیدگی ہے ایران اور اسرائیل کی، اس کے حوالے سے سویڈن کے جو وزیر اعظم ہیں اولف کرسٹوسن، انہوں نے جو ہے وہ اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ اس سے مشرق وسطیٰ میں جو ہے وہ بد امنی اور غیر مستحکم ہوگا وہ خطہ، اور حالات مزید خراب ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ سویڈن کی حکومت تہران میں اپنے سفارت خانے سے صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے، اور کئی جو ہے وہ سویڈش سٹیزن، جن میں کچھ پاکستانی لوگ بھی ہیں، وہ وہاں پہ اس صورتحال میں پھنس گئے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے ہے۔ سویڈن کی جو وزیر خارجہ ہے، انہوں نے جو ہے وہاں پہ غزہ کی صورتحال کے حوالے سے جو ہے ایک مرتبہ پھر اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ وہاں کے لوگوں کو خوراک نہ پہنچنے دینا ایک جنگی جرم ہے، وہاں کے شہری جو ہے وہ بھوکے پیاسے ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ بین الاقوامی جو ہے وہ قوانین ان کی پاسداری نہیں کر رہا، اور انہوں نے کہا جی کہ فوری طور پہ غزہ میں امدادی سامان کو داخل ہونے دیا جائے۔ اگلی جناب خبر یہ ہے کہ یہاں پہ جو دارالحکومت اسٹاک ہوم ہے، اس کا ایک سب سے بڑا اور مہنگا ہوٹل ہے گرینڈ ہوٹل، وہاں پہ ایک بڑی خفیہ میٹنگ ہوئی ہے، اور دنیا کے عالمی رہنما اس میں جو ہے وہ شریک ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک بلڈر بیری جو ہے گروپ ہے، جس میں اعلیٰ شخصیات بیٹھ کے جو دنیا کی پالیسیز بناتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مستقبل کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کرتے ہیں۔ یہ گروپ 1954 سے 1954 سے یورپ اور شمالی امریکہ کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔ اس گروپ کی خفیہ میٹنگز ہوتی ہیں، اور وہ جو وہاں پہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ باہر نہیں آتے۔ البتہ یہ اس میں پتہ ہے کہ ابھی جو اسٹاک ہوم میں میٹنگ ہوئی ہے، اس میں سویڈن کے وزیر اعظم اولف کرسٹوسن شامل تھے، نیٹو کے سربراہ مارک روٹے تھے، اسپوٹیفائی کے سربراہ جو ہے وہ ڈینیل تھے، اور سویڈن کی نائب وزیر اعظم ایبا بش تھیں، فن لینڈ کے سابق وزیر اعظم تھے، اور نیدرلینڈز کے بادشاہ، اور میرا خیال سوشل ڈیموکریٹ پارٹی سویڈن کی جو سربراہ اور سابق وزیر اعظم وہ بھی اس میں شامل تھیں۔ تو وہاں پہ جن موضوعات پہ بات ہوئی، اس میں جو ہے وہ امیگریشن ہے، یورپ کے حالات ہیں، مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ کے حالات ہیں، یوکرین اور روس کی جنگ، امریکہ کے ساتھ اقتصادی تعلقات، اور مصنوعی ذہانت AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس حوالے سے جو ہے وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے۔ اگلی خبر سویڈن کی جو ہے وہ صحت عامہ کے حوالے سے ہے، اور سویڈن کے ہسپتالوں میں بستروں کی جو ہے وہ مسلسل کمی ہے، ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ اور یہاں پہ جو نیشنل بورڈ آف ہیلتھ ہے، اس نے کہا جی کہ کئی سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور اس میں بہتری نہیں آئی، جس کی وجہ سے وہاں کا جو ہیلتھ سسٹم ہے، ڈاکٹرز ہیں، باقی عملہ ہے، ان پہ بہت دباؤ ہوتا ہے کہ وہ مریضوں کو جلدی جلدی فارغ کریں تاکہ نئے مریض جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ان کو بیڈ مل سکیں، لیکن جلدی فارغ کرنا بعض مریضوں کی صحت کے لیے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہسپتالوں میں بستر جو ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اگلی خبر سویڈن میں فراڈ کے حوالے سے ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ حکام نے کہا کہ بہت سے ایسے ادارے ہیں، ایسے گروہ ہیں جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، اور ایسی کمپنیاں ہیں جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس وقت سویڈن میں تقریباً 100 سے زائد کمپنیاں ہیں جو فائنانشل اتھارٹی کی واچ لسٹ پہ ہیں۔ یہ فرضی سرمایہ کاری کرتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں آپ پیسے لگائیں، آپ کو بہت زیادہ ہم پروفٹ دیں گے۔ اس میں وہ جو مشہور شخصیات ہیں ان کی تصاویر، ان کے جعلی بیانات بھی لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں جی کہ اگر آپ ہماری کمپنی میں سرمایہ کاری کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ملے گا۔ تو لوگوں کو جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے، اگر کسی بھی اس طرح کی سرمایہ کاری کرنی ہے تو اچھی طرح سے وہ چھان بین کر لیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ سویڈن کی ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبیری، جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک امدادی کشتی کے ساتھ 11 لوگوں کے ساتھ وہاں گئی تھیں، پھر ان کو اسرائیل نے زبردستی وہاں سے بے دخل کر دیا،
اور وہ سویڈن واپس آئی ہیں، اور یہاں پہ جو ان کے چاہنے والے تھے اور حقوق انسانی کے جو کارکن، انہوں نے اچھا استقبال کیا، انہوں نے یہاں پریس کے ساتھ بھی بات کی، اور ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں گئی ہیں، جبکہ ان کو پتا تھا کہ غزہ کی طرف سامان لے کے نہیں جایا جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے ان تمام خطرات کا علم تھا، لیکن میں نے اپنی کوشش کی ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ انسانی ہمدردی سے ان لوگوں کو مدد پہنچانا تھا۔ تو انہوں نے ایک عظیم کام کیا ہے، اگرچہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد جناب یہ ہے کہ سویڈن کی حکومت کچھ آئینی ترامیم کرنا چاہتی ہے سویڈن کے آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں، اور ان آئینی ترامیم کے تحت حکومت کو یہ اختیار مل جائے کہ ہنگامی صورتحال میں، ایمرجنسی میں، وہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر کچھ اقدامات کر سکے، تو حکومت کو کچھ اختیارات مل سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کووڈ تھا تو سویڈن کی حکومت جو ہے وہ لوگوں کی نقل و حمل پہ پابندی نہیں لگا سکی تھی، اسی لیے سویڈن واحد ملک تھا جس میں لاک ڈاؤن نہیں ہوا تھا، کیونکہ آئین اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں کی نقل و حمل پہ پابندی لگے۔ تو اب حکومت چاہتی ہے کہ ایسی صورتحال میں حکومت کے پاس اختیار ہو، ایسی ایمرجنسی میں حکومت کچھ کر سکے۔ اور پھر جناب ہم بات کرتے ہیں سویڈن میں سیکیورٹی کے حوالے سے، یہاں پہ جو خطرہ تھا وہ 4 سے 3 پہ آ گیا، اور اس کی وجہ سے نومبر 2023 سے بڑی جو تقریبات ہیں اس پہ جو لوگ اپنے ساتھ بیگ لے کے جاتے ہیں اس پہ پابندی لگائی گئی تھی کہ آپ ساتھ بیگز نہیں لے کے جا سکتے، اس میں خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اب پولیس نے جو ہے وہ پابندی ہٹا دی ہے، کیونکہ جو تھریٹ لیول تھا وہ 4 سے 3 پہ آ گیا۔ کچھ جگہوں پہ وقتی پابندی ہو سکتی ہے، کوئی خاص سیکورٹی، لیکن جنرلی آپ بیگ ساتھ لے کے بڑی تقریبات، جو میلے ہوتے ہیں یا میچز ہوتے ہیں یا باقی جو انڈور فنکشنز ہوتے ہیں، وہاں پہ پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ اور سویڈن ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، خوشحال ملک ہے، اور دنیا میں ایک امیر ملک سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہر شخص کو روٹی پانی کپڑا ملتا ہے، رہنے کے لیے اسٹیٹ ذمہ دار ہے۔ لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ یہاں پہ تقریباً 5 لاکھ لوگ، یہ آبادی کا تقریباً 4% بن جاتا ہے، وہ جو ہے وہ انتہائی غربت کا شکار ہے۔ اور اس کے والے یہ حکومتی ادارہ ہے SCB، اس نے یہ جو ہے وہ رپورٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ پچھلے سال جو ریڈ کراس ان ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے، انہوں نے 42,000 یعنی 42,000 لوگ جو تھے ان کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا کی، اور جو اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں دگنا ہے۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اور ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تنہا ہیں، ان کا کوئی نہیں دنیا میں، نہ ان کے پاس پیسے ہیں، نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ ان کے پاس آمدن کا ذریعہ ہے، صرف ریڈ کراس جو ہے وہ ان کی مدد کرتی ہے۔ تو 5 لاکھ لوگ جو ہے مجموعی طور پہ سویڈن میں غربت کا شکار ہے۔ اور اس کے بعد جناب ہم دیکھیں گے کہ یہاں میں مہنگائی کی صورتحال، تو اس میں جو ہے وہ کچھ بہتری بھی آئی ہے۔ گزشتہ مہینے کے مقابلے میں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں 0.2% جو ہے وہ بڑھی ہیں، کافی سب سے زیادہ مہنگی ہوئی ہے، یہ 47% بڑھی ہے۔ لیکن سبزیاں جو ہیں وہ سستی ہوئی ہیں، اور سمر میں ویسے بھی سستی ہو جاتی ہیں۔ گوبھی 27%، ہری پیاز 23%، اور گاجریں 20% جو ہیں وہ سستی ہوئی ہیں۔ تو سمر میں میرا خیال ویسے بھی سستی ہو جاتی ہیں کیونکہ پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اگلی خبر جو ہے وہ سویڈن کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہے۔ سویڈن کے جو وزیر اعظم ہیں اولف کرسٹنسن، انہوں نے کہا جی کہ ابھی جو سویڈش ٹیلی ویژن پہ جو سائبر اٹیک ہوا تھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ سویڈن پہ ایک طرح کا حملہ ہے، اور یہ ایک دن میں 3 مرتبہ ہوا ہے، اور اس میں جو ہے وہ باقی جو یہاں پہ لوگ یوز کرتے ہیں جیسے بینک ID وغیرہ یوز کرتے ہیں، سویڈن کی بینکنگ سسٹم ہے، ان سب پہ جو ہے وہ اثر انداز ہوئے اور ان کو ہیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس میں جو ہے انہوں نے کہا جی کہ سیپو نے کہا کہ مزید آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کے خطرات ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں ان کا جو تعلق ہے یا اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ روس، چین یا ایران میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ سائبر اٹیکس جو ہیں وہ ایک طرح سے سویڈن پہ اٹیک ہے۔ تو یہ جناب آج 15 جون سنڈے کے دن سویڈن کی ڈائری میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کو یہ خبریں کیسی لگیں، کہ آپ ان پہ تبصرہ کر سکتے ہیں، دوست احباب سے شیئر کر سکتے ہیں، اور سویڈن کے اس خوبصورت موسم گرما کا جو ہے وہ آپ مزہ لیں، اور اس حوالے سے اپنی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، ایسی جگہیں بتا سکتے ہیں جو بہت اچھی ہوں جس میں لوگ جائیں، گھومیں پھریں، سیر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ۔